کہ ایک طرف لیلۃ القدر کی افضلیت ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، تو یہ سوال اٹھا ائمہ علم کے ہاں کہ یہ جو لیلۃ المولد ہے، حضور کے میلاد کی رات، یہ زیادہ افضل ہے یا لیلۃ القدر؟ آج آپ ساری رات ہو گئی نا جاگ رہے ہیں، آج کی رات کا بھی جاگنا ہے اور 27ویں شب رمضان یا لیلۃ القدر جو بھی ہو تاک رات میں، اس رات کا بھی جاگنا ہے۔ مگر علمی نکتے کی طرف بعد میں آتا ہوں، ایک ذوقی فرق سمجھا دوں، یہ کتابوں میں نہیں آیا۔ لیلۃ القدر کا جاگنا بھی جاگنا ہے اور اس کا بڑا اجر ہے، اور شب میلاد کا جاگنا بھی جاگنا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، لیلۃ القدر میں ہر کوئی جو جاگنے والا ہے وہ جاگتا ہے اپنی خاطر، ہر کوئی اپنی خاطر جاگتا ہے، میری بخشش ہو جائے، میرے گناہ معاف ہو جائیں، میری توبہ قبول ہو جائے، میری خطائیں معاف ہو جائیں، مجھے اجر مل جائے، مولا مجھے رزق بڑھا دے، بیماری ختم ہو جائے۔ ہر جاگنے والا شب قدر میں جاگتا ہے اپنی خاطر، مگر لیلۃ المیلاد میں ہر جاگنے والا اپنی خاطر نہیں جاگتا ہے، مصطفیٰ کی خاطر۔ اب یہاں میں آپ کے ضمیر سے ایک سوال کرتا ہوں۔ مینار پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں جاگنے والے عاشقوں اور پورے کرۂ ارضی پر ملینز کی تعداد میں آج کی رات حضور کا ذکر، حضور کی محبت کا ذکر، حضور کی شان کا ذکر، عظمت کا ذکر سننے کے لیے جاگنے والوں، میں آپ کے ضمیر سے، آپ کے شعور سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کے شعور سے۔ دونوں جاگنا، دونوں قسم کے جاگنا حق ہے۔ شب قدر کا جاگنا بھی حق، شب میلاد کا جاگنا بھی حق، مگر کیا اس کا انکار کوئی کرے گا کہ شب قدر ہر کوئی اپنے لالچ میں جاگتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے؟ چونکہ رب کائنات آسمان دنیا پہ اتر کے آواز دے رہا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں رزق دے دوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کا سوال پورا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا شفا دے دوں۔ یہ تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے نا۔ ہر کوئی یہ جان کے جاگتا ہے کہ آج کی رات رب کریم عطا پر مائل ہے، تو ہر کوئی اپنے لیے کچھ نہ کچھ مانگتا ہے، اپنے لیے جاگتا ہے۔ مگر شب میلاد ہر جاگنے والا صرف مصطفیٰ کے لیے جاگتا ہے، حضور کی ولادت کی خوشی میں جاگتا ہے، حضور کی آمد کی فرحت و مسرت میں جاگتا ہے۔ اب میں آپ کے شعور سے سوال کرتا ہوں، اپنی بخشش و مغفرت کی طلب میں ساری رات جاگنا خدا کو یہ زیادہ محبوب ہوگا یا مصطفیٰ کی محبت میں جاگنا محبوب ہوگا؟ اللہ کو کس کا جاگنا زیادہ محبوب ہوگا؟ ایمان سے کہیے بھائی، اس میں نہ کوئی مسلک کا دھندا ہے، نہ کسی فرقے کا دھندا ہے، نہ کسی مذہب کا، نہ تفرقہ کا، نہ مسالک کا۔ یہ تو ایک کامن شعور کی بات ہے، انسانی شعور کی بات ہے۔ رب کائنات کو کس کا جاگنا زیادہ محبوب ہوگا؟ وہ اپنے لیے جاگ رہا ہے یہ رب کے محبوب کے لیے جاگ رہا ہے؟ تو کیا آپ کو محبت کے دستور معلوم نہیں ہیں؟ محبت کے دستور کیا ہیں؟ محبت کے دستور یہ ہیں کہ محبت کرنے والے کے محبوب کے لیے کوئی جاگے تو وہ اس کے ساتھ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس نے اپنا دستور بیان نہیں کر دیا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، بے شک میرا گھر اس مکہ میں صحیح، مگر اس وجہ سے قسم نہیں کھاتا، اس وجہ سے قسم کھاتا ہوں کہ میرے محبوب کا گھر یہاں ہے۔ تو اس نے واضح نہیں کر دیا کہ اس کا دستور محبت کیا ہے؟ امام اسماعیل حقی نے روح البیان میں بیان کیا، اب میں کچھ ریفرنسز دے دوں۔
انہوں نے ایک اور جہت سے بیان کیا، تو جو کچھ میں نے پہلے بیان کر دیا یہ تو میری ایک عاجزانہ اور خادمانہ سی باتیں تھیں جو میں نے ایڈیشن کر دی، گوش گزار کر دی۔ اب تو صرف افضلیت کی بات جو مختصر کی اس پر ریفرنس دے رہا ہوں۔ امام اسماعیل حقی نے روح البیان میں، امام ابن عابدین نے تنقیح الحامدیہ میں، امام سمہودی نے خلاصۃ الوفا میں، قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالیٰ نے الشفا میں، امام ابو الولید الباجی نے، ان تمام ائمہ محدثین نے لکھا ہے، کہتے ہیں واقع الاجماع علی تفضیل ما دم الاعضاء الشریفۃ حتی علی الکعبہ۔ وہ کہتے ہیں اس پر امت کا اجماع ہے، یہ ائمہ علم کہتے ہیں امت کا اس پر، اور یہ کوئی پاکستان انڈیا کے علماء یا آج کل کے زمانے کے لوگوں کا کوئی فتویٰ نہیں ہے، پوری تاریخ کے معتبر معتمد ائمہ علم ائمہ حدیث کہتے ہیں کہ اس پر اجماع واقع ہو چکا ہے۔ کیا؟ کہ زمین کا وہ ٹکڑا جس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد مبارک لیٹا ہوا ہے، یعنی قبر انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام کی قبر انور، روضہ اقدس، گنبد خضرا، جہاں آقا علیہ السلام آرام فرما ہے، زمین کا وہ خطہ جو حضور علیہ السلام کے جسم پاک سے مس ہو رہا ہے، فرماتے ہیں امت کے اماموں کا اس پر اجماع ہے کہ وہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ پہلے بات تھی آقا علیہ السلام کی، قرآن نے کہا تھا وہ جگہ وہ شہر جہاں محبوب پیدا ہوئے اس کی قسم، اب جہاں حضور آرام فرما ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع ہے امت کا کہ وہ کعبہ سے افضل ہے۔ اور یہی نقطہ امام ابن عساکر نے بھی بیان کیا، اسی نقطہ کو امام سبکی نے بھی بیان کیا، امام ابن عقیل الحنبلی سے بھی بیان کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ صرف قبر انور اور روضہ اقدس کا وہ خطہ زمین جہاں آقا علیہ السلام کا جسد مبارک آرام فرما ہے، وہ صرف کعبہ سے افضل نہیں، وہ کہتے ہیں اجماع یہ ہے کہ وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے، وہ خطہ عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں انہا افضل من العرش، کہ حضور کے جسد پاک کے ساتھ مس ہونے والا زمین کا ٹکڑا عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ امام نووی بیان کرتے ہیں، امام نووی تصریح کرتے ہیں، بڑی لطیف بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی شان دیکھیے، یوں تو آسمان، علماء نے ایک بحث یہ بھی کی کہ زمین افضل ہے یا آسمان، ایک یہ بھی بحث کی، اب میں اس بحث میں نہیں جا رہا، اس کا آخری نقطہ امام نووی کی زبان سے بیان کرتا ہوں، صاحب ریاض الصالحین۔ تو امام نووی فرماتے ہیں ان کا موقف ہے کہ آسمان افضل ہے زمین سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ آسمان زمین سے افضل ہے سوائے اس خطہ ارضی کے جس پر آقا علیہ السلام کا روضہ اقدس ہے۔ اب یہاں آپ نے دیکھا یہ بھی فضیلت مکانی کی بات تھی، اب فضیلت مکانی کی اس پوری گفتگو کے بعد امام قسطلانی جو شارح بخاری شریف ہیں، 3 شروع ہیں دنیا میں معتمد اور معتبر ترین، جن کو پوری دنیا میں قبولیت عام ملی، اور ہر اہل علم اور ہر شیخ اور ہر عالم کے سامنے صحیح بخاری کے لیے 3 شروع ہوتی ہیں، ایک امام عسقلانی کی فتح الباری، ایک امام قسطلانی کی ارشاد الساری، ایک امام عینی کی عمدۃ القاری۔ یہ وہ شارح بخاری ہیں امام قسطلانی، اور المواہب اللدنیہ کے مصنف بھی ہیں۔ اب امام قسطلانی شارح بخاری وہ المواہب میں بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ نے مکانی فضیلتوں کا اصول جانا کہ آقا علیہ السلام کے جسد اقدس کے ساتھ زمین کا جو ٹکڑا مس کر رہا ہے وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے، اور ساری فضیلتیں اس کی افضلیت کے سامنے ماند پڑ گئی ہیں۔
جس طرح حضور کی نسبت نے اس مقام کو وہ عظمت دے دی۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ یقیناً جس رات کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں میلاد مصطفیٰ ہوا، وہ شب قدر سمیت کائنات کی ساری راتوں سے افضل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، جس رات کو حضور کی شب ولادت ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اور وہ بیان کرتے ہیں ان لیلۃ مولدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل من لیلۃ القدر من وجوہ ثلاثۃ۔ فرماتے ہیں تین اسباب ہیں اس کے۔ کتنے دلائل؟ ایک تو وہ جو میں دے چکا آپ کو، وہ ذوقی دلیل تھی۔ امام قسطلانی بیان کرتے ہیں تین علمی دلائل، اور ایکچولی کئی اور دلائل بھی ہیں، یہاں انہوں نے تین بیان کیے، میں انہی تین کا ذکر کر رہا ہوں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں، ایک عام خیال لوگوں کو یہ گزر سکتا ہے کہ جی لیلۃ القدر میں قرآن اترا، تو اس سے بڑھ کر کون سی رات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کون سی رات ہو سکتی ہے؟ امام قسطلانی جواب دیتے ہیں، اب یہ میں نہیں جواب دے رہا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک تصور، یہ عقیدہ محبت پر مبنی آج کل لوگوں نے گھڑ لیا یا ہندوستان سے اس نے جنم لیا، نہیں۔ اگر کوئی ایسا سوچے تو اس کی کم علمی ہوگی، اسے مطالعہ کرنا چاہیے کتابوں کا، اور ذخیرہ علم جو 1200 سال 1400 سال کا ہے اسے کھنگالنا چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا، امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ یہ خیال اگر آئے کہ لیلۃ القدر میں تو قرآن اترا، تو وہ افضل ہونی چاہیے رات یا میلاد مصطفیٰ کی رات، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر اس لیے لیلۃ القدر کے مقابلے میں لیلۃ المولد حضور کی میلاد کی رات اس لیے افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی شب قدر جو قرآن اترا، قرآن تو عطیہ ہے جو مصطفیٰ کے صدقے سے ملا، قرآن تو اللہ کا عطیہ ہے، عطا ہے جو صدقہ مصطفیٰ سے ملا۔ اگر حضور مبعوث نہ ہوئے ہوتے، اس دنیا میں حضور تشریف نہ لائے ہوئے ہوتے، تو کس کو قرآن ملتا؟ کس پر قرآن اترتا؟ یہ عطیہ کس کو نصیب ہوتا؟ اور لیلۃ القدر، شب قدر کیسے بنتی؟ ارے وہ قرآن کو شب قدر کی خاطر تھوڑا اترا ہے، وہ قرآن حضور پہ اترا، تو وہ اللہ کی عطاؤں میں سے ایک عظیم ترین عطیہ ہے۔ ارے جو عطیہ جس رات میں اترے وہ تو افضل ہو، اور جو اس عطیہ کا واسطہ اور وسیلہ اور سبب ہے جس رات وہ خود تشریف لائے، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ تو گویا لیلۃ القدر میں قرآن حضور پر اترا، حضور کے لیے اترا بیت المعمور پر، اور شب میلاد میں صاحب قرآن آئے، جن کے صدقے سے قرآن بھی ملا، جن کے صدقے سے اسلام بھی ملا، جن کے صدقے سے ہمیں معرفت توحید بھی ملی، اور جن کے صدقے سے ہمیں ایمان بھی ملا، اور جن کے صدقے سے ہم اس قابل ہوئے کہ شب قدر کو جاگ سکیں۔ ارے شب قدر ہو یا قبول توبہ، نزول قرآن ہو یا انوار قرآن، یہ سب کچھ صدقہ ہے ولادت و بعثت مصطفیٰ کا۔ حضور آئے تو سب کچھ آ گیا، آقا علیہ السلام نہ آئے ہوتے تو کچھ بھی نہ آتا، پھر شب قدر کہاں سے آتی؟ تو شب قدر تو ملی ہے واسطہ مصطفیٰ سے، تو کیا واسطے کا درجہ اس ہستی سے کہ جس کا واسطہ ہے اس سے بھی بلند ہو جائے گا؟ یہ تو پہلی دلیل دیتے ہیں۔ اور پھر نزول قرآن تو حضور کی خاطر ہوا، نزول قرآن حضور علیہ السلام کی خاطر ہوا۔ پھر فرماتے ہیں ایک دوسرا سبب لیلۃ القدر کی فضیلت کا یہ ہے کہ اس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، سورہ قدر کے اندر موجود ہے نا، تنزل الملائکۃ والروح، اس میں روح الامین جبرائیل امین کا نزول ہوتا ہے اور ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ پھر امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ اس رات لیلۃ القدر میں ملائکہ آتے ہیں، زمین پر اترتے ہیں،
شب میلاد میں مصطفیٰ زمین پر تشریف لے آئے. اور ملائکہ کا نزول اس کی فضیلت کیا معنی رکھتی ہے ورود مصطفیٰ کے ساتھ. یہ ملائکہ تو چوکیدار ہیں حضور کے گھر کے، یہ تو حضور کی اہل بیت کے چوکیدار ہیں. یہ حضور کے صحابہ غلاموں ولیوں کے گلی کوچوں میں پھرتے ہیں. حضور کی امت کا ولی سویا ہو تو ملائکہ اس کے سرانے اور اس کے پائنتی کھڑے دعائیں کرتے ہیں. ملائکہ حضور کی امت کے صالحین کے لیے دعا گو رہتے ہیں. ملائکہ مجالس سے ذکر کو ڈھونڈتے گلیوں کوچوں میں پھرتے ہیں. جہاں حضور کے امتی اللہ کا ذکر کر رہے ہوں ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. تو ملائکہ کا نزول شب قدر کو وہ فضیلت نہیں دے سکتا جو خود ورود اور میلاد مصطفیٰ کی اس وجہ سے فضیلت ملتی ہے. اور رہ گئے جبرائیل امین کہ وہ بھی اترتے ہیں. تو اس رات تو جبرائیل امین ایک بار اترتے ہوں گے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل اتنا اترتے تھے کہ لگتا تھا یہاں سے جاتے ہی نہیں ہیں. بعض علماء نے کہا کہ 24,000 بار اترے ہیں حضور کی بارگاہ میں جبرائیل امین. تو جس رات حضور کا ورود ہوا وہ رات شب قدر سے افضل ہے جس میں ملائکہ کا ورود ہوتا ہے. اور پھر وہ فرماتے ہیں تیسرا سبب یہ کہ جو لیلۃ القدر ہے یہ افضل ہے صرف امت محمدی کے لیے، مسلمانوں کے لیے. یہ افضل ہے صرف مسلمانوں کے لیے، امت محمدی کے لیے. اور شب میلاد اس سے زیادہ افضل اس لیے ہے کہ چونکہ اس میں ولادت مصطفیٰ ہے اور حضور کا آنا ساری انسانیت اور ساری کائنات کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ تمام عالموں کے لیے رحمت بن کے آئے، عالم انس و جان کے لیے، کل موجودات عالم کے لیے. تو لیلۃ القدر کا نفع مخصوص ہے صرف امت محمدی کے لیے، اور آقا علیہ السلام کی ولادت اور آمد اس کا نفع پوری انسانیت اور پوری کائنات کے لیے عام ہے.